نہیں بھیجا گیا، یعنی انسان کی اصل ذمہ داری اس دنیا میں حیوان جیسا کھانا پینا سونا نہیں ہے، کیونکہ ایسا حیوان کیا ہوتے ہیں، ایسا دنیا میں آ جاتی ہے کہ اس کی پورا ضرورت پہلے سے سیکھا ہوا ہوتے ہے۔ ہر حیوان فوراً جو کرنا ہے اس کے کرنا شروع کرتی ہے، فوراً کرا ہو جاتی ہے، اپنا کھانا پینا خود کرنے کی قابلیت ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسا کسی اور عالم میں تربیت کر کے آ گیا، لیکن انسان ایسے نہیں ہے۔ جو ذیشان بھائی نے بھی بتایا، انسان اتنا آتے ہیں، عاجز ہے، 2 سال میں کرا نہیں ہو پاتی ہے، اس کے بعد 15 سال تک اچھا یا برا کی تفریق کرنا میں وقت لگ جاتی ہے، پورا زندگی دوسرے لوگوں کی مدد کے ذریعے گزرتی ہے۔ یہ دل ہے کہ انسان کی اس دنیا کی ذمہ داری کیا ہے؟ علم اور تعلیم کے ذریعے معرفت حاصل کرنا، یعنی معرفت کیا؟ یعنی مجھے کس نے بھیجا ہے اس دنیا میں، اور مجھے اس طرح اچھی طرح سے پرورش کس نے کر رہا ہے، اور مجھے اتنا احسان اور اکرام مل رہا ہوں کس نے دے رہا ہے، اور میرا مالک کون ہے، اور یہ کائنات کے ہر چیز کے مالک کون ہے، اور میرا اصل ذمہ داری یہاں کیا ہے، اور میں یہاں چھوڑ کر چلا جاؤں گا کہاں جا رہا ہوں۔ اسی طرح جتنا جو انسان کے لیے ضروری چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی معرفت حاصل کرنا، اور اپنا عجز فقری سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں ریاضار کے ذریعے اپنا عجز کے زبان کے ذریعے اپنا مطلب طلب کرنا ہے۔ اسی وقت انسانیت، حقیقی انسانیت میں آ جاتا ہے، وگرنہ صرف آ گیا حیوان جیسا کھاؤ پیو سو جاؤ مر کر چلا جاؤ، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ حیوانیت ہے۔ اور حیوان بھی اپنا عبادت بالکل اپنا جو جتنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا مقرر کیا کہ کون سی ذمہ داری، وہ اپنا ذمہ داری بھی بہترین انداز سے کیا کرتی ہے۔ مثلا ایک درخت کی عبادت کیا ہے؟ پھل دینا ہے، پھل دیتی ہے، اپنا عبادت کرتی ہے۔ ایک گائے کی عبادت دودھ دینا ہے، دودھ دیتی ہے، اپنا عبادت کرتی ہے۔ ایک شہد کے مکے کی عبادت شہد بنانا ہے، بناتی ہے، اپنا عبادت کرتی ہے۔ انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ نماز، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا فرائض۔ انسان کیا کرتے ہیں؟ کبھی کبھی وہ اپنا فرائض سے غفلت برتتے ہے۔ انسان یا کہتے ہیں کہ انسان یعنی صرف اس دنیا میں حیوان جیسا زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا، اور چاہے گا بھی حیوان جیسا بھی اس دنیا سے بالکل صاف ستھرا لذت بھی حاصل نہیں کر سکتا، اس کے بھی بات ہے گا۔ ہاں، اب اس کو میں پورا کر لوں گا، یہ تھوڑا سا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کو اس دنیا میں اس لیے لایا گیا ہے تاکہ وہ معرفت اور دعا کے ذریعے اپنے ہر پہلو کی تکمیل کرے۔ ہاں، اس دنیا میں کس لیے آیا گیا ہے؟ تاکہ دعا کے ذریعے، مطلب وہ اللہ تعالیٰ سے یہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ مطلب وہ ہر چیز مانگتا ہے، تو مانگنا اللہ تعالیٰ نے مانگنے کا سلسلہ کیا بنا ہے؟ دعا بنا ہے، تو دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، کیونکہ اس کی ماہیت اور استعداد ہی ایسی ہے کہ اس میں ہر چیز کا رخ علم کی طرف ہے، اور اس کی ہر چیز معرفت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ بس تمام حقیقی علوم کی اساس سا چشمہ اور ان کا نور اور ان کی روح اللہ کی معرفت ہے، اور اس اساس کی اسس الاساس ایمان باللہ ہے، مطلب اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں نے انسان اور حیوان دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ان جنوں کو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ اس دنیا میں انسان کو بھیجنا مقصد یہی ہے، تو پھر انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا جو وہ ذریعہ ہے وہ دعا ہے، اور جو ہے نا چیز میں مطلب ایک قسم کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ ہاں وسیلہ جو ہے نا دعا ہے۔ انسان دعا مانگے گا تو جس طرح کے مختلف ایسے ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، یا اگر وہ انسان کے حق میں بہتر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ وہ دعا اس کے لیے آخرت کے لیے محفوظ رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی دعا رد نہیں کرتا۔ تو جس طرح مطلب بچہ والدین کے سامنے کسی چیز کے لیے ضد کرتا ہے، اگر وہ بچے کے حق میں مطلب مضر نہ ہو تو والدین اس کو لا کے دیتے ہیں، اس کو مل جاتی ہے وہ چیز، لیکن اگر اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو اس کو نہیں ملتی۔ ہاں، یعنی انسان کی اس دنیا کے آنا کا اصل جو مقصد کیا تھا؟ علم ہے، اور حقیقی علم کیا ہے؟ یہاں بتاتے ہیں معرفت اللہ، یعنی انسان کی حاصل کردہ ہوا سب سے حقیقی علم معرفت اللہ ہے، اور اس کے بھی اساس
ایمان باللہ، اور ایمان باللہ ہے، اس کے بعد معرفت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے معرفت حاصل کی، اللہ تعالیٰ کا ایمان رکھنا اصل انسان کی ذمہ داری یہی ہے۔ ہاں۔ انسان چونکہ عاجز مطلق ہونے کی وجہ سے بے شمار آلام و مصائب، دکھ و تکلیفوں اور دشمنوں کے حملوں کی ضد میں رہتا ہے، پھر اس کی خواہشات و حاجات و ضروریات بے شمار ہے، جبکہ خود یہ فقر مطلق کی چلتی پھرتی تصویر ہے۔ اس لیے ایمان کے بعد اس کا فطری اور اساسی وظیفہ دعا ہے، اور دعا عبادت کی اساس اور اس کا مغز ہے۔ جس طرح ایک عاجز اور لاچار بچہ جب اپنی ایسی خواہشوں کو پورا کرنے میں ناکام رہے جو اس کے دسترس سے باہر ہو تو وہ رونا چلانا شروع کر دیتا ہے یا اپنی مطلوبہ چیز مانگنا شروع کر دیتا ہے، یعنی وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی عاجز اور لاچاری کی زبان کے ذریعے قولی یا فعلی دعا مانگتا ہے، تب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان جو کہ تمام زندہ مخلوقات میں سب سے زیادہ نازک، درماندہ اور لاچار مخلوق ہے، اور جو ایک نرم و نازک اور کمزور سے بچے کی طرح، اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو روتا چلاتا ہوا اپنے عجز و درماندگی اور ضعف لاچاری کا اظہار کرتا ہوا، اور اپنے فقر و احتیاج کی دہائی دیتا ہوا رحمان و رحیم کی پناہ میں آ جائے اور خود کو اس کے سامنے چت گرا دے تاکہ اس کی آرزو برلائی جائے اور خواہش پوری کی جائے۔ اس نے جب ایسا کر لیا تب اپنی ان دعاؤں کا شکر ادا کر دیا جو پوری ہوئی، ان صداؤں کا حق ادا کر دیا جو سنی گئی، اور ان چیزوں کا حق ادا کر دیا جو اس کے لیے مسخر کر دی گئی۔ لیکن اگر اس نے ایسا نہ کیا اور ایک احمق بچے کی طرح غرور سے کہا میں اپنی سوچ، فکر اور تدبیر کے بل پر ان چیزوں کو مسخر اور اپنے ماتحت کر سکتا ہوں، حالانکہ وہ چیزیں اس کی طاقت اور قوت سے ہزار گنا زیادہ ہے، تو ایسی روش اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری اور بہت بڑی معصیت ہے جو کہ انسانی فطرت کی یکسر منافی اور متناقض ہے، اور اسے عذاب علیم کا مستحق بنا دینے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اس میں بھی انسانی کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ عاجز ہے، مطلق عاجز ہے، ہر معاملے میں انسان عاجز ہے۔ اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو مطلب اس کو کوئی چیز چاہیے تو وہ دوسرے انسان کا محتاج ہے، اس سے مانگتا ہے۔ ادھر پھر مثال جو ہے نا وہ بچے کے دی ہے، ایک بچہ ہے وہ چیز وہ اس کو نہیں مل رہی، اس کوشش کرتے تھے لیکن اس کو نہیں ملتی، تو پھر وہ دو راستے اختیار کرتا ہے، یا تو اس چیز کے لیے روتا ہے تو اس کو چیز مل جاتی ہے، یا وہ چیز زبان سے مانگتا ہے تو جا کے اس کو چیز مل جاتی ہے۔ تو ادھر اسی مثال سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ انسان جو ہے نا جب اللہ تعالیٰ کا پہچان کر لیا اس نے، تو اب انسان کو جو چیزیں چاہیے تو اس کا ایک ہی راستہ وہ ہے دعا۔ دعا یا تو فعلاً ہے یا قولاً ہے، مطلب اللہ سے دعا مانگے یا اس کے لیے جو وسیلہ بنتا ہے وہ اختیار کرے، تو تب جا کے وہ چیز اس کو مل جاتی ہے، اس کو ادا ہو جاتی ہے۔ پھر اس میں وہ ہے نا نبی کی حدیث ہے کہ دعا جو ہے وہ عبادات کا مغز ہے، تو انسان جتنی بھی عبادات کرتا رہے مگر دعا نہ مانگے تو اس کو مطلب جو مقصد اس کا ہے وہ اس کو نہیں مل جاتا۔ پھر اس میں آگے یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر انسان مطلب وہ دنیا کی مصائب میں گر جاتا ہے، دکھ و تکلیفوں میں، تو وہ رجوع اللہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے تو اللہ تعالیٰ سے بات کرنا، وہ جو ہے دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے چیزیں مانگنا ہے۔ اور پھر آگے یہ بات کرتے ہیں کہ انسان کو جب وہ چیزیں مل جاتی ہے تو اس کو غرور نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو جب وہ چیز ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مطلب نعمت ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا رحمت کرتا ہے۔ اگر انسان یہ غرور کرے کہ جو چیز مجھے ملی ہے میں خود حاصل کیا، میں خود اپنا طاقت سے، اپنا دماغ سے، اپنا کرنا سے، اپنے لگن اور کوشش سے حاصل کیے، تو یہ غرور تکبر میں آ جاتا ہے، ہاں۔ جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت سخت ناپسند ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے لیے چیزیں اور نعمت اور زیادہ کروں گا، تو یہ اس کے منافیات ہیں۔ اگر انسان نعمت کے ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے چھین جانے پر بھی قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ چیز چھین لے۔ بالکل، مثلا ایک بچہ جو رو رہی ہے، اس کا آپ دیا، اس کے بعد کہا کہ دیکھو میں کتنا اپنا طاقت سے حاصل کیا، تو مجھ سے کیا کرے گا ایک تمنچا؟ ہمارے انسان بھی ایسا ہی ہے، اس دنیا میں اتنا عاجزی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری کرتے ہی مقصد حاصل کر سکتے ہیں، لیکن مقصد حاصل کرنا کے بعد یا نعمت آنا کے بعد اگر بولا کہ بھائی میں اپنا دماغ سے یہ کیا یا اپنا طاقت سے کیا، اپنا دولت سے کیا، ایسے کرنا ناشکری ہے، کیونکہ نعمت دینے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو ابھی سانس نہیں دیتا، ہوا نہیں دیتا، ہم 5 منٹ زندہ نہیں رہ سکتے، ہر وقت یہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ہوا کے صرف کر کے ہمارا
سامنے لے کر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پانی کی ختم کرے گا، 3-4 دن کے بعد ہمارا پورا زندگی ختم ہو جائے گا۔ ہر چیز کے لیے ہم اتنا عاجز ہیں، دیکھو کہ ایک جراثیم اللہ تعالیٰ بھیجے گا ہمیں زمین بوس کرتے ہیں۔ سے انسان وہ عاجز ہر وقت اپنا عاجزی، اپنا درمندگی جاننا چاہیے، اور جو حاصل ہوتی ہے اس کے خود اپنا نفس سے، اپنا خود سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے سمجھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی احسان اور اکرام سمجھنا چاہیے۔ اس بنا پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ وہ نعمت جو جیسے ہم بھائی نے بھی کہا زیادہ ہو جائے، وگرنہ چلا جائے گا۔ اس میں آخری بات یہ لکھے نا کہ وہ اس عذاب علیم کا مستحق بنا دیتا ہے، مطلب جو ناشکری ہے۔ تو اگر دنیاوی لحاظ سے ہم دیکھیں تو والدین اپنے بچے سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کو ہر چیز لا کے دیتے ہیں، لیکن جب وہ ان کے نافرمانی کرتے ہیں تو اس پہ غصہ ہوتے، اس کو مارتے بھی ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے بہت مہربان بھی ہے، بہت نعمتیں بھی دیتا ہے، مگر جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مخالف اس کو عذاب بھی دیتا ہے۔ تو اس چوتھے نقطے میں یہ انسان کے اور اس کے بحث کہ انسان بہت عاجز ہے۔ اس میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، معرفت اللہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات جو ہے وہ دعا کے ذریعے، اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں مانگنی ہیں دعا کے ذریعے مانگنی ہوتی ہے۔